ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وقال الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بر انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، صفر المظفر 1445 ہجری کا آج آخری جمعہ ہے، اور یہ جو مہینہ ہے یعنی ماہ صفر، یہ ماہ ہجرت کہلاتا ہے کہ اس مہینے میں آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی۔ اس موضوع کے اوپر اس مہینے ہی کے اندر پہلے 2 جمعہ کے اندر میں اپنی معروضات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ ہجرت کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، ہجرت کا پس منظر کیا تھا، اس کے فوائد کیا ہیں، اور اس کے اوپر ایک خاص جمعہ جو کہ آج کے دن کے لیے پینڈنگ تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی ذاتی جو ہجرت کا سفر ہے وہ کیسا تھا، کیسے شروع ہوا، کب کہاں پر پہنچے اور اس کا انداز کیسا تھا، اور راستے میں کیا صورتیں پیش آئیں، یہ انشاءاللہ العزیز آج میں عرض کروں گا۔ جو گزشتہ جمعہ ایک ہم نے بریک لی چونکہ مسجد کے اندر ایک نکاح کی تقریب تھی، تو اس حوالے سے نکاح کے موضوع کے اوپر، اس کی اہمیت، فوائد کے اوپر میں نے آپ کے سامنے کچھ معروضات رکھی۔ آج کے موضوع سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو گزشتہ جمعہ جو بات ہوئی، پہلے وہ خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ 10 پوائنٹس ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ یقینی بنائیں کہ اپنے جوان بچوں بچیوں اور جتنے بھی معاشرے کے اندر ایامہ ہیں، یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے، یعنی بے نکاح مرد و عورتیں، ان کے نکاح میں جو کردار ہم ادا کر سکتے ہیں وہ ضرور کردار ادا کریں۔ ایک ہے ذمہ داری اپنے جوان بچوں بچیوں، ایک ہے کسی بھی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، دامے درمے قدمے سخنے، اس بات کو ہم یقینی بنانے کی کوشش کریں کہ معاشرے کے اندر کوئی بھی عجم باقی نہ رہے۔ عجم کا مطلب ہے بے نکاح، یعنی کوئی مرد جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ بغیر عورت کے باقی نہ رہے، اور کوئی عورت جو مرد کے حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتی ہے، حقوق زوجیت، اس کے سر کے اوپر کسی خامند کا سایہ جو ہے وہ موجود رہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کریں تاکہ وہ کل کو معاشرے کے نہ صرف اچھے فرد بنے بلکہ ہمارے لڑکے اچھے خامند بنے اور ہماری عورتیں اچھی بیویاں بن سکیں، ہم ان کو احساس ذمہ داری سکھائیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ نکاح سے متعلقہ جتنے غیر شرعی امور، رسوم و رواج جو ہم نے اپنے سر لاد رکھے ہیں، غیر شرعی اور ناجائز مطالبات، ہم ان سے باز آ جائیں۔ لڑکے والوں کی طرف سے یہ مطالبہ، یہ توقعات کہ جہیز بہت زیادہ ملے گا، سارا سامان تعیش ہمیں چاہیے،
اور اسی طرح سے لڑکی والے گاڑی بھی دیں گے، پیسے بھی دیں گے، کاروبار بھی کروائیں گے، اور اسی طرح سے لڑکی والوں کی طرف سے مطالبات کہ لڑکے کا جناب اتنے مرلے کا اتنے کنال کا گھر ہو، اسٹیبلش سوسائٹی میں لاکھوں کی تنخواہ ہو۔ بھئی جوان بچہ 25-28 سال کی عمر میں اتنا سارا مال و دولت کہاں سے اکٹھا کرے گا؟ تو یہ ناجائز مطالبات، غیر شرعی رسوم و رواج، ہم ان سے باز آ جائیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم نکاح کو عام کریں تاکہ زنا مشکل ہو۔ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے الٹ، نکاح کے لیے لاکھوں چاہیے اور زنا چند ہزار چند سو روپے میں بھی ہو جاتے۔ یہ بس اللہ ہمارے معاشرے کے اوپر رحم کرے، اللہ اولیاء بڑوں کے صدقے ان کی دعاؤں کے سہارے ہمیں چلا رہے، ورنہ ہم مکمل طور پر اپنی نوجوان نسل کو دین کے اوپر چلانے اور ان کی دینی تربیت میں ہم بہت سستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ناکامی نہیں کہہ رہا ہوں، وہ سخت لفظ ہو جائے گا، لیکن ہماری طرف سے سستی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا ہم اپنا ہر عمل کے ذریعے سے نکاح کو عام کریں اور زنا کو جو ہے وہ مشکل بنائیں۔ اسی ترغیب نکاح کے غرض سے الحمدللہ ہم نے بھی ایک چھوٹا سا کام شروع کیا ہوا ہے، آسان نکاح تحریک، یوٹیوب چینل کے ذریعے سے، چونکہ کافی سالوں سے یہ مسجد کی خدمت ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت جزائے خیر دے ہمارے بڑوں مردوں عورتوں کو جو اس محلے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اعتماد اور محبت ڈالی ہے، تو اپنے جوان بچوں بچیوں کے حوالے سے پریشان رہتے تھے کہ کف کا رشتہ مل جائے، تو میرے پاس اتنی ساری پروفائلز اکٹھی ہوتی رہتی تھی، اب میرے پاس تو کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا۔ چنانچہ پھر میں نے یہ کیا کہ جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ ایک ویڈیو بنا دی، اس میں سب پروفائلز بتا دی لوگوں کو۔ اب جس کو پروفائل پسند ہے کسی بچے یا بچی کی تو وہ بتا دے گا، تو اس طرح سے ہم رابطہ کروائیں گے۔ اس کے بعد اگلی تحقیق، ایک دوسرے کا اعتماد حاصل کرنا وہ ان کی ذمہ داری ہے، اگلا اعتماد جیتنا، ہماری اس سے آگے صرف دعائیں ہیں بس ان کے لیے، نیک خواہشات ہیں۔ تو نکاح کی ترغیب، اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اس کو آسان بنانے میں اللہ راضی ہوتے ہیں اور شیطان ناراض ہوتے ہیں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ شادیاں ہم اپنے بچوں کی وقت پر کریں۔ 20-22 سال یہ لڑکی کی ایمرجنسی کی عمر ہے، ابھی بھی میں مارجن دے رہا ہوں۔ لڑکے کی 22 سے 24 سال، بس اس سے زیادہ نہیں۔ 25 سال میں حضور پاک علیہ السلام کا پہلا نکاح ہو چکا تھا، اگر آپ کی یقیناً یہ علم میں ہوگا۔ یہ ایمرجنسی کی عمر ہے، اس سے آگے نہ جانے دیں۔ خدا کوشش اپنی طرف سے بھرپور یہ کریں کہ اس سے جو ہے وہ تاخیر نہ ہو، اس سے جلدی ہو جائے تو بہتر ہے۔ ڈگریاں اور جابز، ان کو شادی کے راستے میں رکاوٹ نہ بننے دیں۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ نکاح کے فوراً بعد ہم رخصتی کو رواج دیں۔ یہ جو ہم نے طریقہ بنایا ہوا نا کہ نکاح کریں گے، نکاح سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر تنخواہ میں اضافہ ہوگا، جاب اچھی مل جائے گی، اس میں ترقی ہو جائے گی، پروموشن ہو جائے گی، کوئی باہر کا ویزا مل جائے گا فلاں دوسرے معاشی سیٹلمنٹ کے لیے۔ اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے کہ بچے بچیاں ہیں، جوان ہیں، اب کیا ہوتا ہے کہ ان کے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، اب 6-8 مہینے سال گزر چکا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی ہے، اور نتیجہ کئی دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ سپریشن اور طلاق کی صورت میں نکلتے ہیں۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ نکاح کے بعد فوراً جلدی رخصتی کی شکل جو ہے نا وہ ہم آسان بنائیں۔ ساتویں بات یہ ہے کہ کف جس کا اسلام اجازت دیتا ہے وہ کف فرض یا واجب نہیں ہے، وہ صرف مستحسن ہے، اچھا عمل ہے۔ کئی سارے لوگ ذات، برادری، کف، ہر چیز کے چکر میں ضد لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ بچے بچیاں 35-40 سال کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں۔ بھائی بغیر کف کے بھی شادی ہو سکتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے نکاح ہوئے غیر کف میں ہوئے۔ حضور کی عمر مبارک 25 تھی، حضرت خدیجہ کی کتنی تھی؟ 40۔ حضور 50 سے اوپر، حضرت خدیجہ کی عمر صرف محض چند سال تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اس لیے کف فرض یا واجب نہیں ہے۔ ہم اپنی ذات، برادری، قوم، قبیلے کے بتوں کو توڑ دیں، یہ اچھی چیز ہوتی ہے اپنی ذات، برادری، قبیلہ، لیکن یہ بت اس وقت بنتا ہے جب ایک طرف شرعی حکم ہو اور آپ نے اپنی ذات، برادری کو سامنے کھڑا کر کے ضد لگائی، تو اب یہ بت بن جاتا ہے، اب وہ فخر سے آگے کی چیز ہو جاتی ہے۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے اندر اس کا آغاز جو ہے وہ مالدار کریں۔ مالدار کریں گے تو دیگر جو چھوٹا طبقہ ہے وہ سب اس کو فالو کریں گے۔ مالدار جب اللہ کی حدود کو توڑتے ہیں تو جتنا متوسط، مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس طبقہ ہوتا ہے وہ ان کا مقابلہ کرتا ہے نمود و نمائش میں، چاہے ان کو سود پہ پیسے لینے پڑے، قرض لینا پڑے، وہ کہتے ہیں کہ شاید عزت ہی اس چیز میں ہے۔ تو اس لیے جو مالدار لوگ ہیں وہ نکاح آسانی، سہولت اور سستے طریقے سے کر کے دکھائیں۔ نویں اور آخری بات یہ ہے کہ معاشرے کا ایک بہت بڑا ٹیبو ہے، یعنی ممنوع موضوع ہے، مطلقہ اور بیوائیں عورتیں۔ وہ معاشرے کا ایسا جزو ہے جو فارغ ہے، الگ ہے، نہ لوگ ان کی شادی کی فکر کرتے ہیں، نہ لوگ ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ زنا
کی طرف لوگ سوچتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی، ایسی عورتوں کی ذمہ داری لینے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں۔ اور دوسری طرف منافقت یہ ہے کہ بیوہ اور مطلقہ عورتوں کی طرف سے مطالبہ یہ سامنے آتا ہے کہ جی پہلی نو چھڈو پھر ہم تیار ہیں۔ یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی غلط ہے۔ جو آج تمہارے لیے کسی کے بچے کو چھوڑ رہے ہیں، وہ کل کسی اور کے لیے تمہیں بھی چھوڑ دے گا۔ تمہیں تو اعتماد کرنا چاہیے جو پہلے عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جس نے پہلے ایک گھر بسایا ہوا ہے، تو اللہ نے اس کو اتنی ایبلٹی دی ہے کہ وہ دوبارہ بھی بسا سکتا ہے۔ لہٰذا جو غیر شرعی مطالبات ہیں، انہوں نے ہمارے معاشرے سے نکاح کو مشکل بنایا ہوا ہے۔ یہ تو پچھلے جمعے کی ہائی لائٹس جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آ جاتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ سفر کا آخری ہفتہ تھا، یعنی 26 سفر تھا کہ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام باذن الہی ہجرت کے سفر پر روانگی کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ اس سے قبل حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو اذن دے چکے تھے کہ بھئی جو جیسے جیسے جا سکتا ہے اپنی ترتیب کے ساتھ جانا شروع کرے۔ لوگ اپنا مال، اہل جو لے جا سکتے تھے، کفار جو جانے دیتے تھے، وہ لے کر کے مدینہ منورہ کی راہ لے لیتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اجازت لینے کے لیے آئے، یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت مرحمت فرما دیں کہ میں بھی سفر ہجرت پر روانہ ہو جاؤں، کیونکہ ابتدائی اسلام میں جہاد کے نازل ہونے سے پہلے سب سے جو افضل عمل تھا وہ ہجرت کا تھا۔ جب سب لوگ اتنا افضل عمل کر رہے ہیں تو ابوبکر کیسے پیچھے رہ جائے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو سب صحابہ کا سردار ہے، وہ تو مومنین کا سردار ہے۔ یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دے دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور یوں نفی میں سر ہلایا، نفی میں سر ہلایا، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ الصحبۃ معیہ، یا رسول اللہ کیا آپ مجھے صحبت شرف بخشیں گے کہ میں آپ کے ساتھ سفر کروں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے فرمایا ہاں۔ یا رسول اللہ پھر چلیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں ابھی اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ قانون انبیاء کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ کا نبی یا رسول جو ہے وہ اپنا مستقر مقام، اپنی جگہ، اپنا شہر اللہ کی ایکسپریس پرمیشن کے بغیر، واضح اجازت کے بغیر وہاں سے نہیں چھوڑ سکتا۔ کسی نبی کو یہ اجازت نہیں ہوتی۔ حضور پاک علیہ السلام واضح اجازت کا انتظار فرما رہے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پرمیشن ملی۔ آقا کریم علیہ السلام، سخت گرمی ہے، ستمبر کا مہینہ ہے، حضور پاک علیہ السلام عین دوپہر کے عالم میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ کیا کہنے مقام صدیق کے، ساری دنیا حضور کے دروازے پر ہے اور آج نبوت کس کے دروازے پہ جا رہی ہے؟ صدیق کے دروازے پر۔ کیا مقام ہے صدیق کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں چونکہ چھوٹی سی بچی تھی تو بچوں کے دل ذہن بہت صاف ہوتے ہیں، تو چھوٹی عمر کی کئی ساری باتیں ان کے دل کے اوپر نقش ہوتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ مجھے آج تک یاد ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ انور، سر اقدس کے اوپر رومال ڈالا ہوا ہے، اپر کے ساتھ لپیٹا ہوا ہے، چونکہ دوپہر کا وقت تھا۔ عام طور پر عرب کے قاعدے کے مطابق یہ معیوب سمجھی جاتی ہے، نامناسب بات سمجھی جاتی ہے، ہمارے بھی معاشرے میں کئی سارے علاقوں میں، کہ دوپہر کے وقت کسی کے گھر جایا جائے، کیونکہ یہ قیلولے کا وقت ہوتا ہے، آرام کا وقت ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ رب العزت نے سیکنڈ لاسٹ سیکشن میں یہ فرمایا ہے کہ بھئی 3 مقام پر تم کسی کے پاس نہ جاؤ، جانا ہو تو پرائر پرمیشن، اجازت لے کر کے جاؤ۔ 3 مرات من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، دوپہر کے وقت جب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کپڑے اتارتے ہیں، یعنی ہلکے کر لیتے ہیں، ریسٹ کے موڈ میں ہوتے ہیں، اس وقت، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ آگے اللہ رب العزت نے ایک ایکسیپشن دیا، استثناء دیا، طوافون علیکم، طواف یعنی جن کا بار بار تمہارے پاس آنا جانا ہے، ان کے لیے یہ والی سختیاں نہیں ہیں، کیونکہ تمہیں ان کا برا نہیں لگے گا آنا۔ اور آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کے کیا کہنے کہ ان کا جناب سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر میں کیا مقام تھا۔ فرماتی ہیں کہ حضور دوپہر کے وقت آئے اور میرے ابا جان سے ملے اور فرمایا کہ ابوبکر تیاری پکڑو، مجھے اذن ہجرت مل چکا ہے اللہ کی طرف سے، اور ہم جلد ہی ہجرت کے سفر پر روانہ ہو رہے ہوں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 2 اونٹنیاں پال رکھی ہیں، فربا ہیں، موٹی ہیں، تیار ہیں اس سفر کے لیے۔ چونکہ وہ صدیق ہی کیا جو حضور کے مزاج کو نہ سمجھتا ہو،
کافی مہینے سے باتیں جو چل رہی تھیں وہ پہلے سے تیاری کر رہے تھے کہ حضور مجھے اپنے ساتھ لے کر کے ضرور جائیں گے. 2 اونٹنیاں پال رکھی رسول اللہ, ایک پر آپ سواری کریں گے, ایک پر میں آپ کا پہرا دیتے ہوئے ساتھ ساتھ جاؤں گا. تو اس طرح سے ہم مدینہ کے سفر پر روانہ ہوں گے. حضور نے فرمایا کہ ابو بکر یار تیرا تحفہ مجھے قبول ہے, لیکن جو اونٹنی تو مجھے دے گا نا میں تو اس کی قیمت دوں گا. جناب ابو بکر صدیق رو پڑے, یا رسول اللہ کیا آپ مجھ سے اتنی غیرت کھا رہے ہیں؟ نبی کی ایک شان ہوتی ہے, نبی کا ایک مقام ہوتا ہے, دوستی کا بھی ایک لیول ہوتا ہے. یار ہمارے یہاں دوستیاں کیوں ٹوٹتی ہیں کہ ہم دوسرے سے ایکسپیکٹ کرتے چلے جاتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر بس احسانات کرتا رہے, شاید تو ہی ازلی مستحق ہے کہ وہ ساری چیزیں تیرے پر لڑاتا رہے اور تو اس کا بدلہ ہی نہ دے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو رول ماڈل ہے نا, ہر چیز سکھائی ہے. یہ وہی قصبہ اونٹنی ہے جو حضور نے ابو بکر صدیق سے لی تھی, ان کی طرف سے تحفہ تھا, حضور نے اپنی طرف سے قیمت ادا کر دی. لوگ کیا کرتے ہیں کہ تحفہ مل گیا بس ٹھیک ہے چپ کر کے رکھ لیا, اس کا نہیں سوچتے کہ یار اگلے بندے نے کچھ نہ کچھ تو خرچ کیا ہے, یا تو میں قیمتاً یا کسی بھی اعتبار سے اس کی تلافی تو ضرور کروں نا. یہ محبت کی علامت ہوتی ہے, تہادو تہابو. حضور نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو, اس سے محبت بڑھتی ہے. اچھا ادھر یہ سفر کی پلاننگ ہو چکی ہے, ادھر جو مکہ کے شرفاء تھے نا, جو وہاں کے بڑے بڑے سردار تھے, وہ سب یہ بھانپ چکے تھے کہ لوگ یہاں سے ایسا ایسا سکی پورے, ایسا نہ ہو کہ یہ باہر جائیں کسی اور شہر سے ایک بہت بڑی آرمی لے کر کے ہم پر حملہ کریں اور ہم مغلوب ہو جائیں. لہذا اس کا کچھ سبب کرنا چاہیے. ان کے ایک جگہ تھی دار الندوہ, ان کی پارلیمنٹ تھی جہاں پر ان کے سب اشرافیہ بیٹھتی تھی. انہوں نے اپنی اجلاس بلایا اور اس میں انہوں نے کہا کہ یار اس کے اوپر نہ ہم کوئی حل سوچتے ہیں اس کا. ابو جہل ان کا سردار تھا. ابو جہل کہتے ہیں جہالت کا باپ, اسلام نے اس کو یہ نام دیا ابو جہل. اصل میں اس کا نام تھا ابو الحکم. ابو الحکم کا مطلب ہے حکمت کا باپ, فادر آف وزڈم. لوگ دور دور سے سب مشورہ لینے آتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ ایسی حکمت ایسی عقل کا کیا کرنا ہے کہ جو سامنے معجزے دیکھ کر کے, سامنے حضور کو دیکھ کر کے پھر ایمان نہ لائے. یہ فادر آف وزڈم تھوڑی نا, یہ ابو الحکم نہیں ہے, ابو جہل ہے. یہ تو جہالت نہیں, جہالت کا باپ ہے. یہ ہمارے ایک استاد تھے, وہ درس میں بار بار کہتے تھے ابو جہل ابو جہل. تو درس کے بعد ایک شاگرد نے ادب میں عرض کیا ہے حضرت آپ ابو جہل ہم نے سنا تھا, یعنی جیم کے اوپر زبر, اور آپ بار بار کیا کہہ رہے تھے درس میں ابو جہل, یعنی جیم کے نیچے زیر لے کے آ رہے تھے. حضرت نے فرمایا مجھے غصہ اس کے اوپر اتنا تھا کہ میں اس کو اور زیر دے رہا تھا, اس کو اور نیچے لے کر کے آ رہا تھا. ابو جہل. تو میں بھی استاد جی کے کہنے پہ آج کہہ رہا ہوں ابو جہل. تو ادھر سے شیطان بھی آ گیا انسانی شکل میں, کوئی بڑا بزرگ بن کے. اچھا جی, پہلے ایک رائے یہ آئی کہ ایسا کر دیتے ہیں کہ اس شخصیت کو ہم قید کر دیتے ہیں. شیطان بولا, اس نے کہا قید میری سمجھ میں نہیں آتا, یہ کوئی اتنی قابل عمل اوپینین مجھے لگتی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس کے قوم قبیلے کے لوگ آئیں گے, آج کل میں تمہیں چھوڑنا پڑے گا, قید کتنا کا رکھ لو گے تم. پھر یہ طے ہوا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو ہم یہاں سے بدر کر دیتے ہیں, شہر سے نکال دیتے ہیں. وہ کہنے لگا نہیں 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 نہیں, یہ تو بالکل فضول یوز لیس اوپینین ہے. یہ ادھر سے نکالو گے تم, پتہ نہیں اس کی زبان کیسی ہے, کتنی میٹھی ہے, پتہ نہیں اس کا کلام کتنا شیریں ہے, پتہ نہیں اس کی شکل و صورت کتنی حسین ہے, پتہ نہیں وہ دیکھتا کیسے ہے, چلتا کیسے ہے. اس کے اوپر تو جس طرح شہر کی مکھیاں اکٹھی ہوتی ہیں, لوگ اکٹھے ہوں گے, اور چند ہی سالوں کی بات ایک بہت بڑی آرمی کو بھی اکٹھا کرے گا اور تم پر حملہ کر دے گا. تو یہ قابل عمل نہیں ہے. ابو جہل بولا کہ ایسا کرتے ہیں کہ سب لوگ, سب قبیلے کے لوگ اپنی طرف سے ایک بندہ دیں, وہ سب بندے اکٹھے ہو کر کے اس پر حملہ آور ہوں. جب اس طرح سے اس کا راستہ ہم یہ صاف کر دیں گے تو بات آئے گی کہ جی قصاص ہے یا دیت ہے. اب قصاص یعنی قتل کے بدلے قتل, وہ تو امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا, کیونکہ قتل کے بدلے قتل تب ہوگا جب قاتل ایک ہو. اب یہاں پہ قاتل تو کئی سارے ہیں, اب اس کے قبیلے کے لوگ کس کس سے لڑیں گے؟ نتیجہ کیا ہوگا کہ بلڈ منی یعنی دیت پہ راضی ہو جائیں گے. اور دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ. ہے تو بڑی رقم, لیکن ہمارا مسئلہ بھی تو بہت بڑا ہے, اس کے مقابلے میں 100 اونٹ ہم کر ہی لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. شیطان نے کہا ہاں یس, یہ ہے آئیڈیا, یہ زبردست بات ہے, ایسا کرو. ان کا کہ چلے جی ٹھیک ہے, رات کو ہم گھیرا ڈالیں گے اور رات کو یہ کام سر انجام دیں گے. اب اللہ کے اذن تھا, حضور ابوبکر صدیق سے مشورہ بھی کر چکے تھے. رات کو حضور پاک علیہ السلام نے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا
اور فرمایا کہ علی میرے بستر پر سو جا، بستر میرا ہوگا، اوپر چادر بھی میری ہوگی، تو اس پر سو جا۔ کتنا عظیم دیکھ لو ایمان علی ہے، آقا نے جسے دین کا ہر باب سکھایا، ہجرت کی رات اس کو ہی بستر پہ سلایا۔ کتنا عظیم دیکھ لو ایمان علی ہے، اعلیٰ ہے جس کی شان وہ ذیشان علی ہے، صدیق ہے برحق یہ فرمان علی ہے۔ حضور نے فرمایا علی میرے بستر پر سو جا۔ حضور نکلے، زبان اطہر پہ ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اللہ نے ان کے آگے بھی دیوار پردے، پیچھے بھی دیوار اور پردے، شاہت الوجوہ، ہاتھوں میں کنکریاں اور گرد لی، یوں پھینکی، وہ جتنے باہر گھیرا ڈال کے کھڑے ہوئے تھے تیار، نیزیں تلواریں لے کر کے، سب کے سروں پہ مٹی ہے، آنکھوں پہ پردہ ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو بحفاظت نکال دیا۔ وہاں سے جب حضور نکلے شیطان چیخا، وہ گئے نکل گئے۔ اب لوگوں کو سننا تو صحیح، لیکن ان کو گمان یہ ہوا کہ یہ سامنے صحن میں سو رہے ہیں، یہ بھی تو کوئی بندہ سامنے چارپائی پہ لیٹا ہوا نا ہمارے سامنے۔ اچھا وہ تھے کافر، جاہل تھے، لیکن ان کے اندر اتنی غیرت موجود تھی کہ اس زمانے میں بھی وہ کسی کو، بڑے سے بڑے دشمن کو بھی گھر میں گھس کے قتل نہیں کرتے تھے کہ یار اس سے بچے عورتیں یہ دہشت زدہ ہوں گے۔ نہ جانے آج کا اتنا سخت ڈھیٹ ذلیل کافر دہشت گرد کہاں سے آ گیا جو لوگوں کو گھروں میں گھس کر کے مارتے ہیں، چاہے اس کا تعلق کسی بھی قوم بستی قبیلے سے۔ اس زمانے کے جاہل تھے، گھروں میں گھس کر کے کسی کو پر حملہ آور نہیں ہوتے تھے۔ سیدنا علی مرتضیٰ حضور کے بستر پر سوئے ہوئے، چادر اوڑھی ہوئی ہے، اب کفار جو ہے وہ پتھر مار کے چیک کر رہے ہیں، پتھر لگ رہے ہیں سیدنا علی مرتضیٰ کو، کہتے ہیں ہائے، پتھر لگتا ہے ہائے، لیکن اپنے چہرے سے چادر کو نہیں ہٹا رہے کہیں وہ پہچان نہ لے۔ صبح ہوئی تو سیدنا علی اور مرتضیٰ پر وہ سارے پل پڑے سارے کہ ساری رات ہم دیکھتے رہے کہ یہ وہ ہیں، کہ تو نکلا وہ کدھر ہے؟ سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا کہ تم کھڑے ہو ادھر باہر، تمہیں پتہ ہونا چاہیے، مجھے نہیں پتا کدھر گئے، میں تو ان کے بستر پہ سویا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے ہمیں شک پڑ رہا تھا رات ہی، ہم اس کو پتھر مارتے تھے تو وہ کبھی ہائے نہیں کرتا تھا، تو جو ہائے کر رہا تھا نا تو لگ رہا تھا کہ یہ وہ نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کو جو ہم پتھر مارتے تھے نا تو وہ پتھر کھاتا تھا، دعائیں کرتا تھا، لیکن ہائے کبھی نہیں کرتا تھا ہائے۔ کہنے لگے اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم اس کو فالو کریں گے، پکڑیں گے۔ انہوں نے اپنے مشورے میں طے یہ کیا تھا کہ جو ان کو زندہ یا مردہ پکڑ کر کے لائے گا 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ 100 اونٹ بھی اس کو کہتے ہیں بختی اونٹ، یعنی شاندار، ایسے ہی ہے جیسے کوئی 100 رینج روورز یا 100 اوڈی کارز یا اس طرح کی کوئی بڑی چیز، مجھے تو گاڑیوں کے نام نہیں آتے، سادہ سا طالب علم ہوں، تو کسی کو کہا جائے کہ اتنی چیزیں ملیں گی تو وہ پتہ نہیں کیا کر گزرے گا۔ حضور نکلے وہاں سے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، وہاں سے ابوبکر صدیق نے اپنے جو غلام تھے، دوست تھے، ان کی ذمہ داری لگائی تھی کہ یہ 2 سواریاں لے کر کے تم نکلو، فلاں جگہ پہ اتنے دنوں کے بعد ہم فلاں جگہ پہ تمہیں مل لیں گے، کیونکہ ابھی یہاں سے ہم سواریوں پہ نہیں نکل رہے۔ وہاں سے نکلے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اب ہم نے کون سا راستہ لینا، مشورہ کر لیں۔ کہتے ہیں کلا ہی بندہ ہوتا ہے، ایک تے کتنے ہوندے نے 11، اس لیے علماء نے لکھا کہ بھائی اکیلے سفر نہ کرو، کسی کو ساتھ لے لو۔ حضور نے ساتھ لیا سیدنا ابوبکر صدیق کو، حالانکہ حضور چاہتے اللہ کے توکل پہ جا سکتے تھے، اکیلے جا سکتے نہیں جا سکتے تھے۔ اس دنیا کو یاد رکھیں اللہ نے اسباب سے چلایا ہے، یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب سے ہم نے بھاگنا نہیں ہے، توکل اللہ پہ، لیکن اسباب کو ہم نے اپنانا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب رحمت للعالمین کو بھی اسباب کا پابند بنایا ہے۔ اللہ چاہتے تو کیا مشکل تھی، براق کو بھیجتے، حضور کو مکہ المکرمہ سے سوار فرماتے اور فلک جھپکنے میں کدھر اتارتے۔ وہ جو براق اتری تھی وہ اللہ کی ہیبت، جلال، عظمت کا شاہکار تھی کہ ایک قدم اس کا وہاں پڑتا تھا جہاں آدمی کی نگاہ پڑے۔ اللہ جب کرنے پہ آتا تو اس طرح سے معجزات دکھاتے، لیکن جہاں پہ امت کو تعلیم دینی تھی، امت کو تعلیم دینی تھی کہ لوگوں اللہ کے راستے میں مشقتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، اگر آج یک دم سے اللہ اپنے راستے میں اپنے محبوب کو نکال کے براق کے ذریعے سے یوں لے کر کے جائے شارٹ کٹ طریقے سے، بعد میں امتی کہیں گے ہمارے لیے رول ماڈل کیا ہے، بس ہمارے لیے بھی اس طرح کا یک دم سے کوئی شارٹ کٹ ہی آنا چاہیے۔
ہم کیسے فالو کریں؟ تو اللہ نے اپنے محبوب پر یہ حالات لے کر کے آئے، امت کو تعلیم دینا مقصود تھا۔ چلو وہ صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے ایک غار ڈھونڈ رکھا ہے، لیکن وہ پہاڑ جو ہے وہ مدینہ کے راستے کے مخالف راستے پر ہے، تاکہ لوگ جو پیچھے آئیں تو وہ تو ظاہر مدینہ کے راستے پر جائیں گے، تو میں نے اپوزٹ سائڈ پہ جبل سور تھا ایک، وہاں پہ وہ اوپر ٹاپ پہ ایک غار، کہنے لگے میں نے وہ غار ڈھونڈ رکھا ہے، ہم وہاں جائیں گے، کچھ دن وہاں ٹھہریں گے، جب ان کی تلاش کا جو زور ہے وہ ذرا ڈھیلا پڑ جائے گا، پھر ہم وہاں سے نکل کر کے پھر ہم اپنی راہ لیں گے۔ تو حضور پاک علیہ السلام جنہوں بکر صدیق کے ساتھ چل رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے ہیں، پنجوں کے بل، تاکہ کھوجی جو ہے وہ کھوج لگا کے پیچھے نہ آ سکے۔ یہ کیسا فن ہے! ابھی تو خیر یہ تھوڑا مرجھا چکا ہے یا ختم ہو چکا ہے، سڑکیں گلیاں راستے پختہ ہو چکے ہیں، سواریاں چینج ہو چکی ہیں، لیکن اب بھی اگر ہم 20-25 سال پہلے جائیں تو یہ فن زندہ تھا، آج بھی ہے۔ وہ ایسا زبردست فن ہے، پورا سائنٹیفکلی ٹھیک بندے کے کھورا، جس کو پنجابی کہتے ہیں نا، کھورا نکال کر کے اس تک پہنچا دیتا ہے کھوجی جو ہے۔ حضور پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضور کے آگے جاتے ہیں 4-5 قدم، پھر جلدی سے پیچھے آ کے پیچھے آ جاتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ ابو بکر صدیق، ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کبھی آگے کبھی پیچھے، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ اذا اخاف الرصد، جب مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کوئی آگے سے حملہ نہ کر دے تو امشی امامک، تو میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں۔ اذا اخاف الطلب، جب مجھے ڈر یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ پیچھے سے کوئی دشمن حملہ نہ کر دے چھپ کے، تو امشی خلفک، تو میں آپ کی حفاظت کی غرض سے کدھر آ جاتا ہوں؟ پیچھے آ جاتا ہوں۔ اللہ اکبر! کیا شان دی ہے اللہ رب العزت نے ابو بکر صدیق کو، کیا دوست، کیا پیارا دی اللہ نے اپنے محبوب کو۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہی ثانی اثنین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہیں بڑے سب مراتب، جھکاتا تھا نظر عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتے ہیں۔ کیا مقام دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے سے بھی تحفظ، پیچھے سے بھی تحفظ۔ جب اس پہاڑ کے پاس پہنچے، اب وہ پہاڑ ہے یوں سیدھا، آپ میں سے جو میرے بڑے بوڑھے بزرگ ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو موقع دیا ہوگا، کئی دفعہ وہ گئے ہوں گے، وہ عجیب پہاڑ ہے، قدرے سیدھا ہے۔ پچھلے سال رب العزت نے موقع دیا، اللہ رب العزت ہم سب کو وہاں کی ٹھنڈی بہاریں نصیب فرمائے، تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، انسان حیران ہو جاتا ہے کہ وہ پہاڑ کس طرح کر کے ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق یوں جھکے، کندھے حضور کے سامنے پیش کیے، کندھے حضور کے سامنے پیش کیے، یا رسول اللہ صدیق کے کندھوں پر سوار ہو جائیے۔ اب جو قوت نبی ہے نا، جو طاقت نبی ہے، وہ انسانی عقل سے بالاتر ہے۔ علامہ قرطبی نے عجیب بات لکھی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا جو ایک نبی ہوتا ہے نا، اس کے اندر جنت کے 40 مردوں کے برابر طاقت ہوتی ہے، اور جو ایک جنت کا مرد ہوگا نا، اس کے اندر دنیا کے 100 مردوں کے برابر طاقت ہوگی۔ اب 40 کو 100 کے ساتھ ضرب دیں، آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی کیوں اللہ رب العزت کتنی طاقتوں کے ساتھ نوازتے ہیں، اور رب العزت نے سیدنا ابو بکر صدیق کو کیا مقام دیا، حضور کو اپنے کندھوں پر لیا اور یوں سیدھا اوپر چڑھے۔ وہاں پہنچے تو غار کو پہلے صاف کیا، یا رسول اللہ آپ باہر تشریف رکھیے، غار کو صاف کیا، وہاں پہ سانپوں کی بلیں تھی، اپنا امامہ چیر چیر کے ٹکڑے کر کے سب بلوں کو، سوراخوں کو بند کیا، ابھی باقی تھی تو اپنا قمیص اتارا، کرتا وہ پھاڑ پھاڑ کے باقی بند کی۔ اب ایک سوراخ بچ گیا تھا جس پہ انہوں نے اپنی ایڑی کو رکھا اور حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اندر تشریف لائیے۔ حضور اندر تشریف لائے، ابو بکر صدیق نے اس بل کے اوپر اپنی ایڑی کو رکھا ہوا ہے، حضور سیدنا ابو بکر صدیق کی گود کے اندر محو استراحت ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ وہ جو ناگ ہے نا وہ ڈس رہے، راستے میں کون کھڑا ہوا ہے؟ صدیق نے دنیا والوں کو بتا دیا ہے
کہ تا قیامت جو بھی حضور کے در کی طرف آئے گا، دروازے پہ حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، راستے میں صدیق کھڑا ہوگا یا صدیق کے غلام کھڑے ہوں گے، لیکن حضور کے گھر، حضور کے در تک کوئی بری نیت سے کوئی پہنچ سکتا نہیں ہے۔ علماء نے عجیب حکمت لکھی ہے، وہ جو مار تھا نا، سانپ تھا نیچے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو ڈس رہا تھا نا، وہ اپنی جبلت یا فطرت کی وجہ سے نہیں ڈس رہا تھا، جو سانپ اپنی فطرت کی وجہ سے ڈستا ہے نا، وہ جو اپنا زور لگا رہا تھا وہ احتجاجن لگا رہا تھا کہ مینوں راہ دے، میں بھی محبوب دا دیدار کرنا ہے، کیونکہ حضور صرف انسانوں کے نبی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، حضور صرف انسانوں کے نبی، جنات کے نبی ہیں، انسانوں، چرند پرند، حیوانات، زمین و آسمان، اللہ کی ساری مخلوقات کے نبی ہیں حضور۔ ادھر سے وہ پیچھے آگے، وہ جو کھوجی تھا دیکھیں کتنا ایڈوانس تھا، مطلب پورا پاؤں لگا ہونا تو انسان کو پہچان آتی ہے، نیکڈ آئی سے بھی انسان کو لگتا ہے یار ٹھیک ہے اس راستے سے گئے ہوں گے۔ اب وہ پنجے ہے اور پھر وہ پتھریلا راستہ ہے تو تھوڑا بہت ہی کوئی نشان ہوگا، لیکن وہ کھوجی ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہ غار کے دروازے پہ ان کو لے کر کے آ گیا، کفار کو کہنے لگا بس ادھر ہیں، اس سے آگے نہیں، ادھر ہی، وہ غار کے دھانے کے اوپر۔ اللہ رب العزت نے مکڑی کو حکم دیا جا کر کے جالا بون دے، غار کے دھانے کے اوپر کبوتری نے انڈا دے دیا۔ اب وہ ادھر کھڑے ہوئے، کھوجی کہتا ہے اس سے آگے نہیں، امیہ بن خلف کہتا ہے تیرا دماغ خراب ہے، یہ جالے لگے ہوئے ہیں، یہ محمد کی ولادت سے پہلے کے ہیں، ادھر کہاں سے آ گئے، تیرا دماغ خراب ہے، نہیں ہو سکتا۔ ادھر یہ دونوں یار اندر بیٹھے ہوئے، قرآن مجید سورہ توبہ کے اندر پارہ نمبر 10 کے اندر آیہ نمبر 40 کے اندر اس کا نقشہ کھینچتے ہیں، دونوں اندر بیٹھے ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ آگے، ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے ان کے اس دروازے پر، یا رسول اللہ آگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا لا تحزن لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کر، لا تحزن۔ قرآن مجید نے اس مقام پر عظمت صدیق کو اجاگر کیا کہ عجیب انداز میں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب معجزہ ظاہر کرنے کا وقت تھا، مقابلے میں تھے جادوگر، انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ سارے سانپ بنے۔ قرآن مجید کہتا ہے یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ خوف نہ کر، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوف کہتے ہیں انسان کو اپنی جان کا ہو، یہاں پر ابو بکر صدیق کو اپنی جان کا خوف ہوتا تو قرآن یہ کہتا لا تخف، ابو بکر ڈر نہیں، قرآن مجید نے کہا لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، غم ہمیشہ دوسری ذات کا ہوتا ہے جو کہ ساتھ ہوتی ہے کہ اس کو نقصان نہ پہنچ جائے، یہ ہے مقام صدیق، لا تحزن۔ جب فرعون نے پیچھا کیا نا قوم بنی اسرائیل کا، آگے دریا ہے، پیچھے ان کی فوج ہے، تو سامنے دریا، پیچھے فوج کہنے لگے انا لمدرکون، موسیٰ انا لمدرکون، سورہ شعراء کہہ رہی ہے، پنجابی میں ترجمہ یہ ہے پڑھے گئے ایسی، انا لمدرکون، موسیٰ پھنسا چڑھے گی سن، پڑھے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی، جواب یہ دیا ہے کلا کلا، ہرگز نہیں۔ پنجابی میں یہ ہے کہ ہے تسی اس سے قابل ہی، اللہ کے نبی تمہارے ساتھ ہیں اور تم اس طرح سے عدم توکل کے ساتھ تانے دے رہے ہو، ہے تسی اس سے قابل ہی۔ ان معی ربی سیادین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، حالانکہ رب تو ان کے ساتھ بھی تھا کیونکہ وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے گویا کہ ان کو بتایا میرا رب میرے ساتھ ہے، میرے صدقے سے اللہ تمہیں بھی بچا دے گا، اپنی زبانیں بند رکھو۔ یہاں پر اللہ کے محبوب کے جو صحابہ ہیں ان کا ایمان یہاں پر دیکھو کہ ان کو حضور کی فکر پہلے ہے، اپنی جان کی فکر نہیں ہے۔ وہاں سے 3 راتیں 27، 28، 29 وہاں ٹھہرے اور اس کے بعد پھر وہاں سے مدینہ کی طرف حضور پاک علیہ السلام کا سفر شروع ہوا ہے۔ انشاءاللہ رب العزت نے موقع دیا تو اگلے جمعہ کو اس کے اوپر مزید بات ہوگی۔ رب العزت ہمیں نصیب فرمائے۔